واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور آخر میں ہمارے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ماہ ربیع الثانی کا نورانی دن جمعے کا، اور اس جمعے کے دن کی 11 تاریخ آج ہے، اور 11 ربیع الثانی کو پوری دنیا کے اندر خصوصیت کے ساتھ پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز اور ان کی عقیدتوں کی اظہار کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو یہ نسبتیں، یہ کام، یہ ساری بہاریں جو کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے عاشق کا، کہ اگر سرکار غوث اعظم نے ہماری اس حقیر محبت کو قبول کر لی تو اس کے فیضان سے ہمارا بیڑا یہاں بھی پار رہے گا اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پار رہے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اپنے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، ملفوظات میں آپ کی ذکر ہے کہ سرکار پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں کی شان ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کا چرچا عشاء کی نماز کے بعد کرنے والا ہوتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو حضور غوث اعظم نماز مغرب کے بعد ہی اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے دل میں محبت، کسی شخص کی غوث اعظم کی محبت اس کے دل میں اسی وقت بستی ہے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ملفوظ شریف کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سب نیاز یا اہتمام یا ان کے لنگر یا ان کی محبت میں جو بھی کار خیر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا سرکار غوث اعظم کو پسند رہتا ہے، تبھی غوث اعظم اپنے دیوانوں سے یہ کام کراتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی رفعت کا احساس اس سے چلتا ہے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ بنایا، ایسے ہی ہمارے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے سارے ولیوں میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اور یہ روایت حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے خواب میں سرکار نے خود آ کر کے بیان فرمائی کہ اے ابو صالح، تیرے گھر کے اندر میرا ایک ایسا نونہال شہزادے آنے والا ہے جس کی شان ایسی ہوگی جیسی کہ میری شان تمام نبیوں کے مابین ہے، ایسے ہی اس کی شان تمام ولیوں کے مابین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجے، اس نے رسولان اعظام بھی تشریف لائے، لیکن معبود برحق نے حضور کی آمد سے پہلے سب سے زیادہ معجزہ جس کو دیا اس ذات کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے کہ اللہ نے آپ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔
فرمائے تھے، لیکن اپنے نبی کی عظمت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ شمار کر کے نہیں دیا، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ ایسے ہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی عظمت ہے کہ اور بھی ولی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ان کو کرامتیں دی، گن کر کے دیا، فلاں کو اتنی کرامت، فلاں کو اتنی کرامت، فلاں کو اتنی کرامت، مگر پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا۔ ماں کے پیٹ میں تشریف لائے تو ماں کے پیٹ میں آنا بھی کرامت، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو دنیا میں آنا بھی کرامت، پیدا ہوتے ہی اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو یاد کرنا بھی کرامت، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، روزے کا رکھنا بھی کرامت۔ اور کیسے کمال ہے پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مخدومہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ بیان فرماتی ہے میرے شکم کے اندر میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے، میں گھر کے اندر چل رہی ہوں، اچانک آواز ایک غیبی آتی ہے، کہتی ہے میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھی کوئی نظر نہیں آیا، سامنے نظر دوڑائی کوئی دکھائی نہ دیا، دائیں بائیں ہم نے توجہ کوئی نظر نہیں آیا، کہتی ہے میں تحری کرنے لگی، غور کرنے لگی، آخر گھر کے اندر کوئی ہے نہیں تو آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے میں غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچی کہ میرے پیٹ کے اندر رہنے والا میرا بچہ ہی میرے پیٹ میں رہ کر کے آواز دے رہا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کیا آواز دے رہے ہیں؟ آپ کی والدہ یہ کہتی ہے میرا لال کہتا جا رہا اللہ 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 اللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی ہے جن کے زندگی میں آنے سے پہلے بھی بے شمار چرچے ہو چکے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد میں لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے بھی آپ نے انقلاب برپا کیا ہے۔ آپ کے پیرانے طریقت میں ایک نورانی نام آتا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو سرکار غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہ آپ جمعے میں خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کے درمیان آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور تعظیماً سر کو جھکانے کے بعد میں کہتے ہیں اے سامعین اے حاضرین سن لو، آج سے کچھ سالوں کے بعد میں اللہ کا ایک ایسا بندہ آنے والا ہے جس کے زبان پر ایک نورانی جملہ ہوگا، میرا پیر تمام مولیوں کی گردنوں پر ہے، آج ہی میں اپنے سر کو اس کی تعظیم کے لیے جھکا رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کی عظمتوں کو سنتے چلو۔ آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد میں آپ نے کیسے کیسے انقلاب برپا کیے ہیں۔ آپ جب زمانے طالب علمی میں علم کے حصول کے لیے جاتے ہیں، ماں نے استاذ کے سامنے پڑھنے کے لیے بھیجا اور استاذ کے پاس آپ کو جب لے کر کے جایا گیا اور حال یہ ہوتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہی مدرسے میں قدم کو رکھتے ہیں ایک غیبی آواز آتی ہے اے مدرسے کے بچوں راستے خالی کر دو، جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہنچے اور استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم سب کے حضور غوث اعظم اپنے استاذ کے سامنے پہلے ہی دن ایک ہی نشست میں 18 پارے بغیر قرآن کے دیکھے پڑھ کے سنا دیا کرتے ہیں۔ استاذ نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو، آپ بولتے مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ استاذ نے کہا کیوں؟ تو آپ کہتے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ محترمہ نے قرآن مقدس کے 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا تھا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے تو بیٹے کو لے کر کبھی باپ چلتا ہے، بیٹے کو لے کر کے کبھی بھائی چلتا ہے، بیٹے کو لے کر کے کبھی ماموں چلتا ہے، طرح طرح کے رشتے دار لوگ اپنے
بچوں کو دینی تعلیم کے لیے، یہ اسکول کی تعلیم کے لیے ساتھ میں جایا کرتے ہیں، مگر اللہ کے ولی کی عظمت کو دیکھو کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر جب چلتے تھے تو آپ کے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے چلا کرتے تھے اور آپ کو لے کر کے جایا کرتے تھے۔ یہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا نورانی بچپن ہے۔ آپ کے نانا جان کی ولایت کا شہرا پورے جیلان کے اندر عام ہو چکا ہے۔ کون ہے نانا جنہیں دنیا حضرت عبداللہ سمری کے نام سے جانتی پہچانتی ہے؟ آپ کی خانقاہ شریف میں آنے والے آ رہے ہیں، چھوٹے آتے ہیں مرادیں پوری کر کے بڑے ہو جایا کرتے ہیں، اگلا آتے ہیں اعلیٰ شان والے ہو جایا کرتے ہیں، بے وقار آتے ہیں قرار کی دولتیں ان کو مل جایا کرتی ہے، روتے ہوئے آتے ہیں اور ان کو ہنسنے کا ماحول مل جایا کرتا ہے۔ پیران پیر کے غوث اعظم دستگیر کے نانا جان اپنی خانقاہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ ایک ضعیفہ عورت آتی ہے جس کے ہاتھ میں اس کا بیٹا ہے اور کس حال میں آئی ہے؟ بچہ تو پیدا ہو چکا ہے مگر بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں جسم سے روح نکل چکی ہے، بچہ انتقال کر چکا ہے، آئی ہے گلے خانقاہ پر، عرض کرتی ہے اے اللہ کے بندے، بڑی منت و سماجت کے بعد میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ بچہ انتقال کر چکا ہے، اے اللہ کے بندے دعا کر دے۔ تو اللہ کے بندے نے کہا ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہو۔ دیکھا آپ نے لوہے محفوظ کو دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں اس کی جتنی سانسیں تھی سانس لے لیا ہے، جتنے زندگی کے دن تھے دن پورے کر لیے ہیں، جتنی راتیں گزارنی تھی رات کو گزار لی ہے، اب یہ انتقال ہو چکا ہے۔ اور اب بول دیے اللہ کے بندے دعا کر دو۔ کہا نہیں نہیں، دعا سے کام چلنے والا نہیں ہے، جو ٹائم تھا پورا ہو چکا تھا اور جو وقت ہے وہ سارا کا سارا پورا ہو چکا ہے۔ خاتون مایوس ہو کر کے جا رہی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی راستے میں مل جاتے ہیں اور بولتے ماں صاحبہ آئی تھی روتے ہوئے اور پھر بھی واپس روتی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے بارہا دیکھا ہے روتے ہوئے لوگ آتے ہیں ہنستے ہوئے جاتے ہیں، بیمار آتے ہیں شفا کا جام پی کر کے جاتے ہیں، چھوٹے آتے ہیں بڑے ہو کر کے جاتے ہیں، آخر تو روتے ہوئے آئی تھی اور واپس تو روتے ہوئے کیوں جا رہی ہے؟ کہا میرے اس بچے کا انتقال ہو گیا، آپ کے نانا جان کے پاس میں گئی، انہوں نے کہا زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، رات پوری ہو چکی ہے، دن پورے ہو چکے ہیں، سانس پورے ہو چکے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس کے ماحول میں کچھ کہا جا سکے یہ مر چکا ہے زندہ نہیں ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی وہی کھڑے ہو کر کے برگستہ یہ کہتے ہیں اے عورت غم مت کر، فکر مت کر، آپ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں قم باذن اللہ، اتنا کہنا ہوتا ہے وہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی آواز کو سن کر کے عورت مسکراتی ہے۔ مسکرانے کے بعد نے کہا اے شہزادے آپ نے کمال کر دیا، کہا جاؤ جاؤ میرے نانا جان کو بول دو کہ دیکھیے اللہ کے ولی کی طاقت اور اس کے بعد میں اللہ کی ولی کی قوت آپ مانتے ہو، بالکل مانتے ہو، لیکن جاؤ میرے نانا جان کو کہہ دو کہ جو نانا کام نہ کیا تھا نواسے نے نانا کی جگہ پر وہ کام کر دیا ہے۔ خاتون پہنچی بچہ زندہ ہے، جیسے ہی اس بات کو رکھا تو آپ کے نانا جان آپ کی ولایت کو چھپانا چاہتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کو دنیا جانے نہیں، ورنہ بچپن میں لوگ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار کر دیں گے۔ آپ کو جلال آیا اور جلال بھرے ماحول میں خانقاہ شریف سے باہر نکلے، ہاتھ میں ایک لکڑی کو اٹھائی آپ نے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جب دوڑتے ہیں تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا نورانی بچپن ہے، آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نانا جان پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، آپ آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں، نانا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اب عبد القادر میں تیری خیریت لیتا ہوں، اب عبد القادر میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ دوڑتے دوڑتے بستی سے باہر بڑھتے تو سامنے قبرستان آ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اے قبر کے مردوں سوتے کیوں ہو، اٹھو، میرے نانا جان لکڑی لے کر جا رہے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے قبرستان کے سارے مردے اٹھ کر کے بیدار ہو گئے اور آپ کے ساتھ دوڑنے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا جان یہ کہتے ہیں اے بیٹے رک جا، میں نے جان لیا مان لیا پہچان لیا، جب تیرے بچپن کا یہ عالم ہے تو
تیرے پچپن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے نبی کے دیوانے یہ کہتے ہیں جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟